دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک۔ ہماری شیرنی مسکان کی دہاڑ سے کرناٹکا کے وہ RSS کے گنڈے، وہ فرقہ پرست ذہنیت کی سوچ رکھنے والے، وہ نعرے لگوانے والے پیچھے ہٹ گئے اور ہماری بیٹی دلیری دکھاتے ہوئے آگے بڑھی اور پورے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کے نام کو روشن کیا اور بیٹیوں کی شان کو روشن کیا۔ اور میں دل سے سلام کرتا ہوں مسکان کو، جو ہمارے کرناٹکا کی ایک بیٹی ہے، ایک بہن ہے۔ یقیناً جو آج وہاں پر زہر گولا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار صرف بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS جیسی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، اور کانگریس اور دوسری سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہبر بتاتے ہیں۔ آج بیٹیاں تنہا کرناٹکا کے اندر لڑ رہی ہیں، آج بیٹیاں تنہا کرناٹکا کے اندر احتجاج کر رہی ہے۔ آج وہاں کی بیٹیاں اسلام کی عظمت کو بچانے کے لیے، اپنے پردے کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے پردے کے اہمیت کو بتانے کے لیے اور پردے کو اپنے جسم پہ مرتے دم تک رکھنے کے لیے وہاں پر جنگ لڑ رہی ہے۔ اور یہاں پر کرناٹکا کے اندر کانگریس کے قائدین اور دوسری سیاسی جماعتوں کے قائدین جو مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے، ہم آپ کے حق کے لیے لڑنے کے لیے، آج کہاں ہے کرناٹکا کے اندر؟ آج بچیاں تنہا کرناٹکا کے اندر لڑ رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کا ایک سنگل پروٹیسٹ نظر نہیں آیا کرناٹکا کے اندر، ان بچوں کے سمرتھن میں، ان بچوں کے ساتھ میں۔ افسوس کی بات ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے، جو MLA بن کے، جو کارپوریٹرز بن کے وہاں کے، آپ کیا کر رہے ہیں کرناٹکا کے اندر؟ آج ایک مسکان پیدا ہوئی، کل 1000 مسکان کرناٹکا کی سرزمین پر کھڑ جائے گی، اور پورے کرناٹکا ریاست کو اس آگ میں جھلسا دیا گیا ہے۔ فرقہ پرستی کی آگ میں کرناٹکا کو جھلسا دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ یہ بھگوا رنگ والے، یہ بھگوا سوچ والے جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں کو اور تمام بھائی چارے کو نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ اس طریقے کا ویرودھ کر کر ہماری بچیوں کے راستوں کو روک رہے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی رہنما اٹھ کر نہیں آ رہا۔ کرناٹکا کے اندر کتنے مسلم قائدین ہیں جو آج با اقتدار ہے، اور ان کی کتنے مسلم قائدین ہیں جن کے پاس اقتدار کی طاقت ہے اور بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں سامنے۔ نام لینا چاہوں تو بہت سے نام ہیں۔ CM ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کانگریس چھوڑ کر چلے گئے، وہ اب جب کانگریس میں تھے تب کانگریس کو مرد بتاتے تھے، آج اپنے آپ کو مرد بتا رہے ہیں، لیکن جب تک کانگریس میں تھے تو کانگریس کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ خاص نہیں کیا۔ آج تنہا ہو گئے تو کہا کہ ہم کمیونل رنگ دینا نہیں چاہ رہے، ہم لا اینڈ آرڈر ڈسٹربنس کرنا نہیں چاہ رہے، بچیاں لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے بچیاں اگر لڑ رہی ہیں اپنے حق کے لیے تو جائیے اور جا کر وہاں پر کھڑ کے ان بچیوں کے حوصلوں میں بچیوں کے حوصلوں میں اضافہ پیدا کریے۔ اور کسی بہن نے بڑا خوب کہا ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک بہن کا بیان سن رہا تھا، اس میں بڑا خوب کہا ہے کہ مردوں کی لڑائی ہوتی ہے تو مرد لڑتے ہیں، اور جب یہ ہجڑوں سے لڑائی ہوتی ہے تو عورتیں آگے آ کے لڑتی ہیں۔ وہ RSS کے فرقہ پرست ذہنیت اور سوچ رکھنے والے اور اس ملک کے اندر گیروا زہر گھولنے والے ان فرقہ پرستوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہجڑوں، ہماری عورتیں ہی کافی ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آج ایک مسکان بیوی کرناٹکا کے اندر کھڑی ہے، انشاءاللہ کل 1000 مسکان بیوی کھڑیں گے کرناٹکا کے اندر۔ اور کتنا ظلم اس ملک کے اندر دیکھنا ہے نریندر مودی کے شاسن میں، پتہ نہیں کتنا ظلم دیکھنا ہے جو ہے کرناٹکا کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ پرست شاسن میں، پتہ نہیں۔ اللہ خیر کرے ہندوستان کے اندر، جب سے نریندر مودی کی یہ ظالم حکومت ہندوستان کے اندر بنی ہے، جو آئے دن ان کے شاسن میں RSS والے، بھارتیہ جنتا پارٹی والے اور وشو ہندو پریشد والے انسانیت پہ ظلم کر کے ملک کا نام تباہ و برباد کر دے رہے ہیں دنیا کے سامنے، اور انسانیت پہ ظلم کر رہے ہیں، اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اقلیت میں سب میں پہلا ان کا نشانہ کوئی بن رہا ہے تو ہندوستان کا وہ مسلمان بن رہا ہے۔
अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वहां पर होती तो यकीनन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन तुम्हारे साथ ना सिर्फ मैदान में खड़ती बल्कि ऐवान असेंबली के अंदर खड़ के तुम्हारे हक के लिए लड़ती और सुप्रीम कोर्ट जाती, हर उस जो है जगह पे जाती जहां तुम्हारे लिए इंसाफ मिलता था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जिम्मेदार जो हुबली के अंदर है, जो कर्नाटका के मुख्तलिफ जिलों के अंदर है, वहां मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जिम्मेदार कारपोरेटर्स और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के लीडर्स ने एहतजाज किया, तुम्हारे हक में तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस से, ये जेडीएस से ये वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज उस मुस्कान बीबी को हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया सलाम कर रहा है, एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए, एक बेबाकी और बहादुरी का पैगाम देते हुए। किस तरीके से आप सामने से आकर वो फिरका परस्तों के नारे जो आपके कानों में गूंज रहे थे, जो नाहक थे, उसके खिलाफ खड़कर अल्लाह अकबर की सदा दी, यानी अल्लाह बड़ा है, अल्लाह काफी है हमारे लिए। ये पैगाम मुस्कान बीबी ने पूरे कर्नाटका को दिया है। कर्नाटका की बहनों से रिक्वेस्ट है, कर्नाटका की जो है माओ से रिक्वेस्ट है कि आप इस एहतजाज में शिद्दत पैदा करिए। अगर कोई जालिम आरएसएस का सोच रखने वाला फिरका परस्त अगर आपके रास्ते की रुकावट बनकर आपके हिजाब के ऊपर तनकीद करता है, आपके ऊपर तनकीद करता है, दीन इस्लाम के ऊपर तनकीद करता है, तो यकीनन उसको बताना होगा कि किस तरीके से हमारी बेटियां ही काफी है, हमारी कर्नाटका के अंदर बहनें ही काफी है। और इंशाअल्लाह ये बहनें, ये बेटियां इंशाअल्लाह कर्नाटका के अंदर जरूर जो है इनकलाब बर्पा करेगी। और ये आरएसएस के हिजड़ों को, ये गेरुआ रंग के हिजड़ों को जो हिजड़ापना कर्नाटका के अंदर कर रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं कर्नाटका के अंदर, इंशाअल्लाह इनको जेलों में डाला जाएगा। आज जाफरानी रंग के वो गेरुए जो खंडवे पहने हुए थे किराए के लाके, उनके ऊपर केसेस बुक हुए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक आज कर्नाटका के अंदर कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि आस्था की बुनियाद पे और इमोशंस की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, बल्कि फैसला होगा तो यकीनन जो दस्तूर और आइन जिसकी इजाजत देता है उसके दायरों के अंदर फैसला होगा। और मैं सलाम करता हूं कि इस मुल्क के अंदर आज भी कानून की रक्षा करने वाले जिंदा है, आइन और दस्तूर पर चलने वाले और उसके मद्देनजर फैसले करने वाले जज जिंदा है। यकीनन आरएसएस के उन गुंडों को यह मालूम होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर फिरका परस्ती नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूं ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आज रहेगी, कल रहेगी, लेकिन आने वाला वक्त इनका नहीं है। जिस किसी ने भी इनका साथ दिया जुल्म में, अल्लाह उनको तबाह करेगा, उनको बर्बाद करेगा। चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या कोई आला ओहदों पे बैठे हुए ओहदेदार हो, अगर ये जालिम हुकूमत का साथ दे रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तो याद रखो ये हुकूमत तबाह होने वाली है। ये हुकूमत सियासी मैदान में जमींदोज होने वाली है। ये हुकूमत इंशाअल्लाह, ये हुकूमत और ये पार्टी का नाम जमींदोज होने वाला है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम थक चुकी है इनके जुल्म से, इनके अत्याचार से। और याद रखो अगर तुम फैसला कर सकते हो तो अपने वोट की ताकत से फैसला कर सकते हो। कर्नाटका के अंदर आज जो मंजर आए दिन देखने को मिल रहा है, अफसोस की बात है कि ये मुल्क हमारा किस तरफ जा रहा है। ये मुल्क के अंदर और कितनी फिरका परस्ती इन आंखों को देखना होगा, इस मुल्क के अंदर और कितनी नाइंसाफियां इन आंखों को देखना होगा, इस मुल्क के अंदर और कितना जुल्म बाकी है। पहले ही इतना जुल्म 2014 के बाद तो जुल्म में शिद्दत पैदा हो गई और नफरतों को इस तरीके से और इस जहरीले अंदाज में फैलाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। नफरतों को फैलाते हुए लोग कह रहे हैं अगर शाहरुख खान लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात के मौके पर जाकर श्रद्धांजलि देता है और कुछ जो है आयतें पढ़कर अगर फूंकता है तो कोई चैनल वाला कहता है कि शाहरुख खान थूकता है। अफसोस की बात है। और किसी भाई ने बड़ा खूब कहा है, अरे अगर यकीनन लता मंगेशकर के घर वाले देख रहे हैं तो जिसने कहा फूकने को थूकना, तो यकीनन वो तेरे चेहरे पे, तेरी सूरत पे थूक रहे होंगे। अफसोस की बात है मेरे भाई।
آج بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے دعوے, بڑے بڑے سازشیں تیار کی جاتی ہیں. لوگوں کو کیا آج کل صرف فون کرنا, یہ کیسا ہو گیا, وہ کیسا ہو گیا, ایسا کیسا ہو رہا, ویسا کیسا ہو رہا. ارے زمین پہ اترو, زمین پہ اتر کر جائزہ لو کہ حالات کس طریقے سے بدتر ہو رہے ہیں. زمین پر اتر کر دیکھو کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. دل لگی بنا لیا آج کل کے لونڈے پٹے, دل لگی بنا لیا آج کل کے لونڈے. وہ فونا کر رہے ہیں, دم کر رہے ہیں, فونا کر رہے ہیں, ایسا کہیں ہو رہا. ارے بیٹے کبھی اتر کے زمین پہ آؤ, سامنا کرو, بہادری کی طرح, مرد کی طرح سامنے آ کر زمین پر مقابلہ کرو. کوئی چیز یقیناً ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کا احتجاج کرو, پولیس کے 2 ڈنڈے کھاؤ. معلوم ہوتا جب خالی ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا جمہوری حق ہے بول کر فون کر کے آپ سے سوال کرنا, آپ فلانا بن کے آئے, آپ فلانا ایم پی بن کے آئے, آپ ایم ایل اے بن کے آئے, اس طریقے کی بات کرنے والے میدان میں اتر کے کبھی حالات کا جائزہ لیو. معلوم ہوگا کہ میدان میں کس طریقے سے فرقہ پرستی کی گرمیوں میں ابال آ رہا ہے, کس طریقے سے فرقہ پرستی کی گرمیوں میں ابال پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ ہندوستان کے اندر فرقہ پرستی کا ماحول پیدا ہو جائے اور ہندو اور مسلمان میں دوری اختیار ہو جائے. لیکن انشاءاللہ اس ملک کے ناگرکوں پہ, اس ملک کی عوام پر ہم کو یقین ہے, جو صدیوں تک ہندو کے گھر ہوتے ہیں تو مسلمان جاتا ہے, مسلمان کے گھر ہوتے ہیں تو ہندو بھائی آتے ہیں. ایک دوسرے کے فیسٹیولز میں ہم ساتھ کھڑتے ہیں تو یقیناً وہ دور آئے گا جب ہندو مسلمان کو گلے لگائے گا اور مسلمان ہندو کو گلے لگائے گا. اور بھارتیہ جنتا پارٹی یہ فرقہ پرست ذہنیت, یہ سوچ رکھنے والوں کو پیر کی جوتیوں پہ رکھ دے گا. دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک